تو اگر آپ 3 روزہ اجتماع کے تیسرے دن بڑی شاندار دعا کرتے ہیں اور وہ حلال ہے، حالانکہ صحابہ نے نہیں کی، تو ہم 12 ربیع الاول کو سب مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھ لیتے ہیں، تو اس پہ حرام اور بدعت کا فتویٰ کیوں لگ سکتا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ کو اجازت تھی کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دو، صحابہ کے بعد والوں کو منع ہے؟ نہیں، سب سے پہلے حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ تم نے نئی چیزیں دین میں ایجاد نہیں کرنی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اچھی اچھی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ بدعت کا فتویٰ عمر کے لیے بھی تھا، عثمان کے لیے بھی تھا۔ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت نہیں ایجاد کی ہے، پہلے 3 دن ہوئی تھی، 27 روزہ 30 روزہ جماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت 30 دن جاری فرمائی اور پھر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان نے ایجاد کی ہے پہلے، اور یہ بھی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نے کیا تھا۔ بھائی صحابہ کے لیے بھی تو بدعت کا فتویٰ تھا نا، یہ تھوڑی ہے کہ صحابہ کو اجازت تھی کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دو، صحابہ کے بعد والوں کو منع ہے؟ نہیں، سب سے پہلے حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ تم نے نئی چیزیں دین میں ایجاد نہیں کرنی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اچھی اچھی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ بدعت کا فتویٰ عمر کے لیے بھی تھا، عثمان کے لیے بھی تھا۔ انہوں نے تراویح کی 30 دن کی جماعت ایجاد کی، حضور کے دور میں صرف 3 دن جماعت سے ہوئی، اس کے بعد تنہا پڑھتے تھے صحابہ۔ ابو بکر صدیق کے دور میں تنہا یا ٹولیوں میں پڑھتے تھے، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں ویسے نہیں پڑھتے تھے۔ تو عمر نے بھی بدعتیں کچھ ایجاد کی ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی نئے کام ایجاد کیے ہیں، عثمان نے بھی نئے کام ایجاد کیے ہیں، 1400 سال کے بزرگوں نے کیے ہیں۔ دیکھنا بس یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث کے مطابق یہ نئے اچھے کام ہیں تو بدعت حسنہ میں آئیں گے، اگر برائی والے کام ہیں، گندے کام ہیں، قرآن حدیث کے مخالف ہیں، تو بری بدعت میں آئیں گے۔ اب ربیع الاول میں مسلمان کرتے کیا ہیں؟ درود شریف کی محفل رکھتے ہیں، نعت شریف کی محفل رکھتے ہیں، ممبر پر بیان ہوتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، 4 لائٹوں کی جگہ گھر میں 6 لائٹیں جل جاتی ہیں۔ فی نفسی ہی دیکھیں تو درود پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، نعت پڑھنے کا صحابہ میں معمول موجود ہے، قرآن میں حضور کی ولادت کے واقعات، بعثت کے واقعات موجود ہیں۔ یہ اگر سارے ان 12 دنوں میں کیے جائیں تو ساری چیزیں اصل سے ثابت ہیں، صحابہ سے بھی ثابت ہیں، حضور سے بھی ثابت ہیں۔ اگر ان 12 دنوں میں کوئی زیادہ کر لیتا ہے تو اس پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا ناجائز ہے۔ ہاں، میلاد کے نام پہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کے میلاد کرتا ہے، ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ بھئی یہ جو انہوں نے میلاد کا طریقہ ایجاد کیا یہ تو بری بدعت ہے۔ لیکن درود پڑھنا بری بدعت نہیں ہو سکتا، نعت پڑھنا بری بدعت نہیں ہو سکتا، حضور کی ولادت کے اور آپ کے فضائل و کمالات والی آیت ممبر سے پڑھنا گناہ اور بری بدعت نہیں ہو سکتا۔ 3 روزہ اجتماع دیکھ لیں آپ، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ 3 روزہ اجتماع میں تیسرے روز جو دعا ہوتی ہے، پورے پاکستان اور دنیا بھر سے لوگ اس تیسری دعا کے اندر آتے ہیں، کسی دور میں بھی نہیں تھا، آج کل کے دور میں رائج ہوا، دین کے اندر ہوا نا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا 3 روزہ اجتماع میں جانے والے کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن دعا کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے تیسرے دن اسپیسیفک کر کے دعا نہیں مانگی۔ تو اگر آپ 3 روزہ اجتماع کے تیسرے دن بڑی شاندار دعا کرتے ہیں اور وہ حلال ہے، حالانکہ صحابہ نے نہیں کی، تو ہم 12 ربیع الاول کو سب مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھ لیتے ہیں، تو اس پہ حرام اور بدعت کا فتویٰ کیوں لگ سکتا ہے؟ کیسے لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا نا۔ وہ بھی کہیں گے بھائی اجتماع تو نہیں کیا لیکن قرآن تو بیان کیا ہے، حدیث تو بیان کی ہے، دعا تو کی ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے درود بھی پڑھا ہے، نعت بھی پڑھی ہے، بیان بھی کیا ہے، سارے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے ان کو ملا کر ایک محفل رکھ لی اور 12 دنوں میں رکھ لی۔ تم نے 3 روزہ رکھا، وہ صحابہ نے دن فکس نہیں کیا تھا، ہم نے بھی وہی کیا کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کا دن فکس نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے سب کچھ کیا باقی جو ہم کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دن مناتے ہیں، حضرت عمر کا دن مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس رکھتے ہیں۔ سیرت کانفرنس تو صحابہ نے 12 ربیع الاول کو نہیں رکھی تھی۔ ختم نبوت کا جلسہ مینار پاکستان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اتنے بڑے پیمانے پر جلسہ۔ اب آپ یا تو یہ کہیں کہ جو اس جلسے میں آئے گا درود شریف پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کہیں گے بھائی آئیں حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلیں، بے شمار ثواب ہے، ہر سال 7 سپٹمبر کو یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے نا۔ تو جیسے یہ والے جلسے صحابہ نے نہیں کیے تھے اور آج کیے جاتے ہیں، ان میں نعت بھی پڑھی جاتی ہے، ثواب ملتا ہے، درود بھی پڑھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ یا تو آپ کہیں یہ دین میں نئی ایجاد نہیں ہے، جو آئے گا اس کو نہ ثواب ملے گا، نہ نعت کا ثواب ملے گا، نہ ختم نبوت کے نعرے لگانے کا ثواب ملے گا، تو ہم کہیں گے چلو یہ دین میں نیا کام نہیں ہے، دنیا میں نیا کام ہے۔ کوئی بھی اس کو دنیاوی نیا کام
نہیں کہے گا. تو حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی میلاد مناتا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کا راستہ روکا ہے. ہمارے علماء نے سب سے پہلے اس کا راستہ روکا ہے. جلوسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، حرام ہے. کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈسکو کی طرز پہ نعت خوانی ہو رہی ہے، سب منع کرتے ہیں علماء. ان کو اگر بنیاد بنا کے آپ بدنام کر رہے ہو اعلی حضرت کو یا بریلویت کو یا اہل سنت والجماعت کو، تو یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ہم نے پہلے ہی منع کر دی ہیں. اب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو ہم نہیں لے سکتے نا. اسی طرح دیکھیں مسجد کا مینار بنتا ہے، کس پیسے سے بنتا ہے؟ چندے کے پیسے سے. آپ یہ بولیں گے مسجد کا مینار تیرے پیسوں سے بنا رہا ہوں، تجھے ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ گنبد بن رہا ہے، گنبد میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جس نے پیسہ دیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کے دور میں نہ ممبر تھا اور نہ مینار تھا. آج بنتا بھی ہے، کروڑوں روپے خرچ بھی ہوتے ہیں، اور خرچ کرنے والے کو ہم کہتے ہیں تیرے پیسے سے مینار بنائیں گے اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. یہ دین میں نئی ایجاد ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. ثواب ہم کہہ رہے ہیں بھائی، ثواب تو وہ ہوتا ہے جو نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا. صحابہ کے دور میں تو گنبد تھا ہی نہیں، نہ مینار تھا. اسی طرح دیکھیں درس نظامی ہم پڑھتے ہیں، فقہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، حضور کے دور میں فقہ اس طرح سے مدون نہیں تھا. اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں، نہیں تھا. اصول تفسیر ہم پڑھتے ہیں، نہیں تھا. اصول حدیث ہم پڑھتے ہیں، نہیں تھا. منطق، فلسفہ، بلاغت، شرع، عقائد، یہ ساری چیزیں، ساری کتابیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں. آج علماء ان کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں. ان کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. تو مدرسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 4 پیریڈ میں جو قرآن والا پیریڈ ہے نا، اس میں ثواب ملے گا، باقی 3 پیریڈوں میں تم کو ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا جو کتاب دین کو آسان سمجھ کرنے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے، اس پہ ثواب ملے گا. تو ہر دور میں شاندار نئے کام ایجاد ہوتے رہے ہیں. دیکھنا بس یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث کے مطابق یہ نئے اچھے کام ہیں تو بدعت حسنہ میں آئیں گے. اگر برائی والے کام ہیں، گندے کام ہیں، قرآن حدیث کے مخالف ہیں، تو بری بدعت میں آئیں گے.